أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق اللہ العظیم. اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کی ضرورتیں پورا کرنا. وکیل کے معنی مسلم کو مقدمہ لڑنا نہیں بلکہ ان کی تمام ضرورتیں پورا کرنے کو وکیل کہتے ہیں. اسی کے پاس ہیں زمین آسمان کی کنجیاں. اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں کل گھاٹے میں رہنے والے لوگ. آپ پوچھئے کیا مجھے جاہلو مجھے اس بات کا مجھے کہتے ہو تم مجھے کہ میں اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں؟ حالانکہ مجھے اس بات کی وحی کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے جو ان پر بھی وحی کی گئی تھی اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال رد جائیں گے اور تو کل گھاٹے میں رہ جائے گا. کچھ نہیں بل صرف اللہ کی بات کرو, خالص اللہ کی بات کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ. اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچان جیسا پہچاننا چاہیے. اللہ کی قدر کیا ہے انہوں نے نہیں پہچان جیسا پہچاننا چاہیے تھا. زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے جو یہ لوگ اللہ سے شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو پوری صورت کا جو موضوع ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ توحید. تو مشرکین جس انداز سے اپنے لیے دلیل پیش کرتے تھے اللہ کی برکت بڑی ہے, ہم نہ کون اللہ سے قریب کرنے کون وسیلے ہونا کہ نہیں, یہ جیسا لوگ بولتے ہیں ویسے, تو وہ سب کے دلائل کو توڑ دیا گیا ہے. اب یہاں جو فرمایا اللہ ہر چیز کا خالق ہے, اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور بھی ہر چیز کی ضرورتیں پورا کرنے والا ہے. نگہبان وہی ہے, اس کی اختیار میں کنجیاں ہیں, زمین آسمان کی سب کنجیاں اسی کے ہاتھ میں. جو مفہوم وکیل کا ہے یعنی حفاظت کرنے والا, ان کی ضرورتیں پورا کرنے والا, مخلوقات میں تصرفات و انقلاب سب اس مفہوم میں ہے. پھر یہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں کنجیاں ہیں. کنجیاں رہی تو سب کچھ کھلنے والا جو کچھ ہے سب کنجی لگا کر کے رہتا ہے. تو اللہ کے پاس کنجیاں ہیں زمین آسمان کے خزانوں کی, وہی اس کا مالک ہے. تم ان کو سمجھ لگ بیٹھے ہیں تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں یا تم نے گھڑ لیے ہیں یا جس کو تم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے کام بنانے والے ہیں, سب غلط ہے. جو لوگ اس پر بھی اللہ کی آیتوں کو جو توحید اور آخرت کے مضمون پر ہیں نہیں مانتے, بڑے گھٹارے میں ہیں, بڑے خسارے کے اندر ہیں. یہ لوگ تو تھے پھر اللہ کے رسول سے بھی کہتے تھے ایسا کرو ایک سال تمہیں ہمارے معبودوں کی بات کرو, ایک سال ہم تمہارے خدا کی بات کرتے, آپس میں کمپرومائز کر لیں گے. تو کہتے ہیں آپ یہ جاہل ہو, کیا میں اللہ کی جو ہے چھوڑ کر مجھے غیر اللہ کی بات کا تم حکم دیتے ہو؟ حالانکہ مجھ پر بھی اور جو پہلے سب پر ہی بھیجی گئی تھی, اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے کام غارت ہو جائیں گے اور تو گھاٹے میں رہے گا. اس لیے شرک کے پاس کبھی نہ جانا بلکہ صرف اللہ کی بات کرنا اور اسی کا احسان مانتے ہوئے رہنا. انبیاء علیہ السلام جن میں آپ بھی داخل ہیں, توحید کا حق ہونا, کفر شرک کا باطل ہونا بذریعہ وہی ثابت ہو چکا ہے. اور اسی
بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے اللہ نے ان کو بھیجا تھا، مامور کیے گئے تھے، دوسروں کی اسی عقیدے کی ہدایت کریں۔ تو مشرکین کا آپ سے کفر شرک کی توقع رکھنا حماقت ہے۔ ان لوگوں نے خدا کی عظمت نہیں پہچانی جیسا پہچاننا چاہیے تھا۔ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان لپٹے ہوئے اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا داہنا بایاں ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے متشابہات کی قبیل سے، اس لیے اس پر جیسا جیسا ویسا ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے۔ اب ایک دانا ہاتھ ہوتا تو بایاں ہوتا گیا، ایسا ہونے والا نہیں کہ کتنے ہاتھ ہیں اس کے، دوج کے ہاتھ اللہ کے، تو انسان کے جیسا ہونا، تو ایسا خیال نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سمجھانے کے لیے وہ پاک ہے اور برتر ہے اس شرک سے جو لوگ اللہ کے ساتھ ٹھہرا رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہے بتا گیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی خالق بھی ہے اور ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے بندوں کی۔ پیدا تو کرے، آپ اسے کہاں کرتے بیٹھیں گے، اس کے کس کی دیا، کون سی بھی کسی بھی جاؤ، خواجہ کے پاس پوچھ لو، غوث کے پاس پوچھ لو، علی کے پاس پوچھ لو، ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو بڑی پوری ضرورتیں پورا کر رہا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک ہر چیز، ہر جو ہے مخلوق کی ضرورت پورا کرنے والا اللہ ہے۔ ایسا خیال کر لیں بیٹے تم لوگ ہیں، علی کل شیء، ہر چیز کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ وکیل کے معنی ذمہ دار، نکاح میں وکیل بناتے ہیں کیا، انہوں نے ذمہ دار جی وکیل۔ اور پھر لہو مخالص، پونجیاں تو اللہ کے پاس ہیں سارے خزانوں کی، تمہیں ان کو پوچھے تو انہوں کیا کریں گے، غوث کو، خواجہ کو، علی کو پوچھے کیا کریں گے، بولو کیا لکھیں، دیکھو آٹا چھپا، یا خواجہ یا علی المدد، کون ہے مسلمان کہنے والے ہیں؟ مشرکین بھی جو ہے مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے، وہ لوگ وہاں کے کئی بار ذکر آیا، مشرکین عرب جب مصیبت میں پھنس جاتے سب چھوڑ کو یا اللہ اللہ کو پکارتے چلو، ان کو معلوم تھا یہ ہمیں سے بنے سے ہیں، یہ سب ہے ان کے کام نہیں آتے، ان کو معلوم تھا۔ جب سخت مصیبت پڑ جاتی ہے انہوں بولے اللہ کے ساتھ کون حل کرنے والا نہیں ہے، اللہ کو یاد کرتے تھے وہ لوگ۔ یہ لوگ ہمارے مصیبت میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، دیکھو مشرکین سے گئے گزرے۔ تو پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میری طرف کیا حکم بھیجا ہے اللہ نے، وہی کہ مانا اللہ کا حکم، یہ حکم آیا ہے، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ان کی طرف بھی، لئن اشرکت، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال حقارت جائیں گے، یاد رکھو۔ تو اللہ کو تو نہیں کر سکتے تھے، تمہیں سب کو سنانا ہے، کر سکتے تھے اللہ کے رسول، انہوں نے بولتے تھے ویسا، تمہیں ایک سال ہمارے معبودوں کی بات کرو، ایک سال ہم تمہارے خدا کی کرتے، تو ایسا ہونے والا نہیں، دین میں جو اس طرح کمپرومائز نہیں ہونے والا۔ تو ابھی وہ کچھ لوگ ہیں، وہ ہماری کون سی کتاب تھی، ہندی کتاب کے طرح سے سب لوگ آ کے جو ہے وہ مندر جا کے انہوں کرے گئے تھے، انہوں مجمع کی نماز پڑھے گئے تھے، ہندی کتاب تھی اس میں تھا، کئی تھی 8ویں 9ویں کی ہندی کتاب میں تھی۔ تو یہ ایسا جو ہے غلط، سلمان صرف اللہ کی بات کرے، کسی کی بات میں اللہ کی بات شریک نہیں کرے گا، معلوم ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے چاہتے رہتے ہیں، اچھا ہوتا کہ تمہیں مندر گئے نہیں، انہوں مسجد کو آئے، دونوں مل جل کرو، یہ نظریہ نہیں ہمارے پاس، سارا جھگڑا تو اسی پر چلا ہے نا، توحید اور شرک پر تو سارا جھگڑا ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت وہ تھی، لوگ نہیں مانتے رہے، اللہ نے ان کو دنیا کی طرف تباہ کر دیا، آخرت کا عذاب تو ان کے لیے گھٹ ہے، اس لیے فرمایا گیا لیکن اشرکت لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو گھاٹے میں رہنے سے ہو جائے گا، تو اللہ کے کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، یہ دیکھو اللہ کے سے تو ہو سکتا نہیں تھا، تو اگر تو شرک کیا تو تیرا ایسا حال ہونے والا ہے، داخل ذلوں میں کیا حال ہو سکتا۔ بل اللہ، صرف اللہ کی بات کرو اور اللہ کے حق ماننے والے بن کر رہو، ادا کیا تم کو زندہ رکھا ہے، تمہاری ضرورتیں پورا کر رہا ہے، جا کے تم ان کو کر رہے ہیں، کیا ہے تمہارا؟ لیکن اب بھی وہی حال ہے، پیدا تم کو کیا ہے، ضرورتیں تمہاری پورا کر رہا ہے، تمہیں کس کی بھی گن گا رہے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ وما قدر اللہ قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی عظمت نہیں پہچانی جیسے اللہ کی عظمت پہچاننا چاہیے تھا۔ تو اللہ کی ذات، اللہ کے جو ہے اختیارات کیسے ہیں، زمین ایک مٹھی میں ہوگی اللہ تعالیٰ کی، ہے نا، کیا بولتے ہیں نا، سب اس کی مٹھی میں جگر بولتے رہتے ہیں مہاورہ ہمارے پاس، یہ اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل جی، سب وہ بولتے ہیں نا، ہاں تو وہ مہاورے میں سمجھے، سب اس کی مٹھی میں ہے، سب تو پوری زمین ہے اللہ کی مٹھی میں، یعنی اللہ کے اختیار میں۔
ہاں کوئی کل کیا بھی کچھ نہیں کر سکے گا جن کو تم سمجھے ہو. ہاں والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت، پوری زمین ایک مٹھی میں اللہ کی ہوگی، اور آسمان جو ہے لپٹے ہوئے کاغذوں کا یہ لپٹتے نہیں تومار فائل لپٹے ہوئے ہاتھ میں رہتا نا، ویسے آسمان پورے لپٹے ہوئے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. اس کی قدرت ویسی ہے اللہ تعالیٰ کی. سبحانہ ہو تو اب یہاں ایک دم اللہ کے ہاتھ کا مٹھی کا ذکر ہے، کیا تم سمجھیں گے، اس لیے اللہ پاک ہے ویسی چیزوں سے صرف تھوڑا سمجھانے کے لیے بات کیجیے. سبحانہ ہو اللہ پاک ہے، تعالیٰ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اما یشرکون جو اللہ کی ٹھہرا رہے ہیں. تو سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ الاشراک باللہ، شرک کا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے. تو شیطان نے ان کو اتنا آسان بنا دیا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہو کے رہ گئے ہیں. تو اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک کی 4 قسمیں ہیں. کسی نہ کسی میں مبتلا ہے انسان. اب عیسائی لوگ دیکھ رہے ہیں، انہوں 3 خداؤں کو بنا دیا انہوں نے. اللہ کے بیٹے کا کیا نام اللہ اچھا بس اللہ، اس کا بیٹا، اللہ کی ماں بیوی، ٹرینگل بنا ہوا ایسا جو ہے ان کا، ایسا ٹرینگل ہے ان کا، شاید معلوم ہے ایسا جو کرتے ہیں کون ان کا ہو. یہ روح القدس، عورت کو نکال، عورت کی عزت نہیں ہے نا ان کے پاس، مریم علیہ السلام نکال کو روح القدس جو جبریل السلام ہے وہ اللہ کے پاس سے بلاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پاس آتے تو 3 وہ ٹرینگل، یا وہ ٹرینگل ہے یا تو یہ ٹرینگل. تو انسان اللہ کی ذات میں شریک، اللہ کے صفات، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے. انہوں بھی جانتے جی، ان کو معلوم ہوتا غیب کی بات نہ کوئی. اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے تو رے دو نہیں مانتے کیوں اللہ کو، پھر کیا اللہ کے عالم الغیب ہوتے ہیں تو وہی لانے کی ضرورت کیا تھی. سیدھا سوال بولو تو وہی 23 سال میں ہی بے شمار مسئلے آتے تھے، اللہ کو بولتے تھے وہی نہیں وہی بات بولتا ہوں میں. وہی کتنی مشکل ہوتی دیکھیں نہیں، مجھے بہت سخت تکلیف ہوتی تھی. ایک بار وہی آ رہی تھی، آپ جو ہے کسی سواری بیٹھے، سواری اب بالکل بیٹھے پڑ گئے وہاں. وہی آ رہی تھی، ایک صحابی کے پیر پر آپ کی ران پر ران تھا، بولے کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، مسئلہ سے مارا تھا ویسے سب پسینہ پسینہ، سردی کے دن میں پسینہ تھا. حج چلا کر کیا ضرورت تھی، میں جسم معلوم ہے تھی، میں لوگوں کو جاؤ بولتے تھے نا نبی السلام کو بول سکتے تھے، کیا لے کر رہے تھے، میں جسم معلوم ہے. صاف جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، آپ عالم الغیب شہادت نہیں تھی. تو قرآن الفاظ کی شکل میں آیا ہے اور حدیث براہ راست دل میں آئی، اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث بھی وہی کے ذریعے سے. کچھ لوگوں نے قرآن کو تو مان لیا، حدیث کو نکال کر پھینک دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ جو ہے یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے. اللہ کے رسول یہ وہی ہے جو ان پر بھیج جا رہی ہے. ایک وہی دل میں آتی تھی، اس کا مطلب آتا تھا، آپ اپنے الفاظ میں ادا کرتے تھے. ایک وہی الفاظ کی شکل میں آتی تھی جو قرآن ہے. تو آپ نے فرمایا سنو، الا انما اوتیت قرآن ومثل ما، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل اور ایک چیز بھی دی گئی ہے، وہ حدیث رسول ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس بات کی دعوت دینے آئے تھے وہ توحید کی بات تھی اور آخرت کی بات تھی. 2 بنیادی عقیدے. اللہ کے رسول کو ماننا کا تو کیا، جو توحید پیش کرے اس کو مانو اور پھر آخرت کے لیے کام کرو، جو تمہارا کام کرنا ہے آخرت کے لیے کرنا ہے. یہ 2-3 بنیادی عقیدے ہیں. پہلے تو رسول کو ماننا ہے، تو رسول کو سچا ماننے پر آگے بڑھنے والی نہیں بات ہو. اس میں سچا مانے بغیر تو رسول کیا بات دے رہے ہیں، ایک اللہ کی بات کرو. سارے انبیاء کرام وہی دعوت کرائیں. قرآن میں ہر نبی کا ذکر آتا ہے وہی کہ جو ہے یہ جو ہے یا قومی ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. وہ چھوڑ، وہ نبی کا نام آتا ہے، نوح علیہ السلام، اس کے بعد جو ہود علیہ السلام، اس کے بعد صالح علیہ السلام، نبی کو تمام انبیاء کرام وہی دعوت کرائیں. تو اللہ کے رسول تو جو ہے توحید کے دعوت کو پوری طرح مکمل کر دی. تمام شرک کے جو رکھنے تھے سب بند کر دیے. ارے اللہ کے لیے تو اٹھنے بولے مت اٹھا کرو تم لوگ، سمجھے آپ، جھکنے کے لیے مت کہا، سلام کرنا جھک کو سلام نہیں کرنا ہے اس کو تک منع کر دیا آپ.
تو جتنے شرک کے راستے تھے سارے راستوں کو اللہ کے رسول نے بند، قبروں کو جانے سے منع کر دیا تھا پہلے، پھر جب توحید کا عقیدہ مضبوط ہوا تو جاؤ قبروں کو جاؤ، لیکن قبریں کا مقصد کیا ہے؟ تم کو قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، دنیا سے تمہارے تعلق کو کم کرتی ہیں اور تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اس لیے جاؤ قبروں کو جاؤ، وہاں ان سے مانگنو مت، انہوں خود دوسری دنیا میں چلے گئیں۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو خاص جو ہے پیغام تھا وہ اللہ کے رسول نے پیش کر دیا، تو وہ توحید اور آخرت۔ قرآن پڑھنے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔